اس آیت کا جو دعا کا حصہ ہے وہ اپنے دعاؤں میں بار بار سنا ہوگا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اور اس میں مسلمانوں کو ایک رویہ اور ایک کیفیت اور ایک عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تعلق تو آیت کا مال فی کے ساتھ ہے، اس کا پس منظر ہے، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ جس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ مال جس کا ذکر پچھلی آیات میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا بھی حق ہے، اور جو ان کے بعد آئے، یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے ان کا بھی اس میں حق ہے، اور وہ یہ لیکن ان کی ایک دعا کا ذکر ہے اس کے اندر، اور یہ دعا بڑی اہم اور قیمتی ہے، اس کا ایک تعلق ہے ایک تفصیل کے ساتھ، کہ کہا گیا ہے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہ اپنے سلف کے لیے، بزرگوں کے لیے، جو پچھلے لوگ جو پچھلے طبقات گزر چکے، ان کے لیے دعا اللہ جل شانہ سکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ تو ان کی مغفرت بھی فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھی، یعنی ہمارے دل کی کیفیت ایسی نہ ہو کہ اس میں اہل ایمان کے لیے بغض ہو۔ وہ دل، وہ قلب بہت ہی بری حالت کے اندر ہے، اور برا دل سمجھا جائے گا، وہ قلب سلیم نہیں سمجھا جائے گا جس میں اہل ایمان کے لیے نفرت ہوگی، بغض ہوگا۔ غل کہتے ہیں نفرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے تو ان کے قلوب جو ہوں گے وہ غل سے پاک ہوں گے۔ غل بغض کو کہتے ہیں، عداوت کو کہتے ہیں، نفرت کے جذبات کو کہتے ہیں۔ تو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کوئی بغض نہ رکھیے۔ إِنَّكَ رَؤُوفٌ الرحیم، ربنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ قرآن شریف کی آیات میں جب اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں آیت کے آخر کے اندر، تو ان صفات کا تعلق اس پچھلے جملے کے ساتھ ایک مناسبت ہوتی ہے۔ یہاں کہا کہ ربنا انک رؤوف الرحیم، اس لیے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق اور بہت مہربان ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شفقت اور مہربانی جن قلوب کے اندر ہوگی، ان قلوب کے اندر اہل ایمان کے لیے بغض نہیں ہوگا، اور اگر شفقت اور مہربانی نہیں ہوگی تو اس دل کے اندر اہل ایمان کے لیے بغض آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر جب بغض ہوگا اہل ایمان کے لیے تو بندہ یہ دعا، اس سے پچھلی جو بات آئی ہے، بندہ یہ دعا کبھی نہیں کرے گا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کیونکہ اپنے سے پچھلے لوگوں کے لیے جو انسان دعا کرتا ہے وہ اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ بندہ ان کا شکر گزار ہوتا ہے، بندہ ان کی خدمات کا معترف ہوتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کی دین کے لیے خدمات ہیں۔ مسلمانوں میں بعض اوقات کچھ لوگوں کا مزاج تنقیدی ہوتا ہے، اور وہ سلف صالحین کا مطلب ہوتا ہے پچھلے گزرے ہوئے بزرگ، جن کے مختلف شعبے ہیں، کہیں پر وہ ائمہ حدیث ہیں، کہیں پر فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، حضرات صوفیاء ہیں، اس میں مجاہدین ہیں، مختلف لائنوں کے لوگ ہیں۔ تو انسانوں کو بعض اوقات کسی ایک لائن سے خود مناسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لائن کا اس کو ذوق ہوتا ہے، تو اس لائن کے بزرگوں کو تو وہ قائل ہوتا ہے، اور جن لوگوں سے اللہ پاک نے کسی اور شعبے کے اندر کوئی کام لیا ہے ان کے بارے میں صدیوں کے بعد بھی آ کر انسان یہ رائے زنی کر رہا ہوتا ہے
کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، انہوں نے اس زمانے میں یہ کام کیوں نہیں کیا، انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو صدیوں کے بعد بزرگوں کے بارے میں یہ طے کرنا کہ انہوں نے جس لائن میں کام کیا، آیا اس میں ان کو کرنا چاہیے تھا یا ان کو کسی اور لائن میں کرنا چاہیے تھا، یہ صدیوں کے بعد آنے والے لوگ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. دین کی ضروریات مختلف زمانوں میں مختلف ہوتی ہیں، اور دین کے اللہ تعالیٰ نے مختلف شعبے رکھے ہیں اور ایک تقسیم کار رکھا. ان مختلف شعبوں اور انہی مختلف ضروریات کی وجہ سے ہر زمانے میں اللہ جل شانہ کسی سے کسی انداز میں کام لیتے ہیں اور کسی سے کسی انداز میں کام لیتے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ صحابہ کا جو علم ہے وہ سارا کا سارا صرف کتاب اور قلم کا مرہون منت نہ ہو، بلکہ صحابہ علم ایسے حاصل کریں، ایک ایسے فطری طریقے کے ساتھ حاصل کریں کہ اس میں ان کے دل اس کے نتیجے میں پلٹ جائیں، ان کے دل بن جائیں. وہ پھر اس کے بعد جب لوگوں کو پڑھائیں گے تو لوگوں کی ضروریات کے مطابق اگلے دور میں جو علم حاصل کرنے کا اور پھیلانے کا طریقہ ہوگا لوگ اس کے مطابق کریں گے. اس لیے آپ کو صحابہ کے زمانے کی جو علمی سرگرمی ہے وہ آپ کو کاپی، پینسل، کاغذ، لکھنا لکھانا، باقاعدہ درسگاہیں، منظم نصاب، یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن جب صحابہ نے تابعین کو پڑھانا شروع کیا تو یہ چیزیں آنا شروع. صحابہ کے زمانے میں بھی لکھت پڑھت تو ہوئی ہے بہت ساری، صحابہ کے اپنے صحیفے بھی ہیں، لیکن تابعین کے زمانے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک تیزی آئی ہے. تبع تابعین کے زمانے میں اسے مزید تیزی آئی ہے، یہاں تک کہ پھر کتابوں کو اتنے مرتب اور منظم انداز کے اندر لکھ لیا گیا کہ آج بھی وہ ساری کتابیں امت کے اندر چل رہی ہیں. تو اب کوئی بندہ اگر آج یہ سوچے کہ یہ کام جو تیسری صدی کے اندر ہوا یہ دوسری صدی میں کیوں نہیں ہوا، اس زمانے کے بزرگوں نے کیوں نہیں کیا اور پہلی صدی کے لوگوں نے کیوں نہیں کیا، تو یہ اس کی کم فہمی ہے اور اس کی کم علمی ہے. ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں دعائیں کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اور یہ اس میں جو ہر بندے سے جو پچھلا دور ہے وہ مراد ہے، اور جو پیچھے پھر آپ چلتے چلے جائیں تو وہ بات دور صحابہ تک جائے گی. ہم 14ویں صدی کے لوگ ہیں تو ہمیں اپنی سے جو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر اسی طرح اس سے پیچھے اور اس سے پیچھے اسی طرح یہ چیز جاتی ہے، سب سے پہلے ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی کیفیات، اچھے جذبات ان کے بارے میں رکھنے چاہیے، ان کی خدمات کا اچھے الفاظ میں ذکر کرنا چاہیے. ویسے بھی اسلام کا اصول ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کا جب ذکر کرو، جو لوگ جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کا جب ذکر کرو تو صرف خیر کے کلمات کے ساتھ کرو، اچھی باتیں ان کا تذکرہ کرو. یعنی مرے ہوئے لوگوں کی، یہ میں بزرگان دین کی بات نہیں کر رہا، عام مسلمان جن میں سے بہت ساروں کا ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں مرنے کے بعد ان کی برائیاں نہ کرو، ان کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، ان کی برائیوں کا افشا نہ کرو، اس کا تذکرہ لوگوں کے ساتھ نہ کرو. تو بزرگوں کا معاملہ تو ظاہر بات ہے اس سے بہت اونچا ہوتا ہے. اس آیت کے انتخاب کی آج کے درس کے لیے وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جن چیزوں کے اوپر مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں، اس میں 2-3 چیزوں کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جس کا حل اس آیت نے تجویز فرمایا ہے اللہ پاک نے. ایک، مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے بدگمان کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو مسلمان فاتحین کے بارے میں، مجاہدین کے بارے میں، صوفیاء کرام کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بے سند اور بے سروپا ایسی باتیں سامنے لائی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کے دل اپنے ماضی کے بارے میں شرمسار ہو جائیں، احساس کمتری کا شکار ہو جائیں. مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ماضی کوئی بہت اچھا ہے. آپ نے بہت سے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکرز کو اور بہت سے تبصرہ نگاروں کو اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے اوپر ایک ایسا گز پھیریں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تاریخ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، مفاد پرستوں، زر پرستوں اور قاتلوں، غارت گروں کی تاریخ ہے ساری کی ساری. اس میں کہیں پر بھی کوئی خیر اس امت کے اندر کسی زمانے میں نہیں رہی.
یہ تاثر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے ماضی سے جب شرمندہ ہوں گے تب یہ اپنے مستقبل سے بھی مایوس ہو جائیں گے. یہ سوچیں گے جب ہمارے قرن اول میں کوئی خیر نہیں رہی اور ہمارے ابتدائی زمانے کے اندر بھی جب ہم نے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا تو یہ اب قیامت کے قرب کے زمانے میں ہم لوگ کیا کر لیں گے. اس سے یہ لوگ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں گے. نئی نسلیں مسلمانوں کے آنے والے زمانوں کے اندر وہ یہ کوششیں ہی چھوڑ دیں گی کہ مسلمانوں کو کسی اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، تو پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں، صف اول کے لوگوں میں سے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی. تو ہمیں دیکھ کر ان لوگوں کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مذہبی سوالات پوچھتے ہیں، تو یہی مقدمہ انہوں نے میرے سامنے پیش کی اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا. کہنے لگے کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب دین آئے گا تو یہ آئے گا اور امن آئے گا اور خیر آئے گی اور برکتیں آئیں گی اور یہ آئیں گی. تو یہ تو خلافت راشدہ کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے ایک حادثات کا تسلسل ایسے بنایا کہ لگتا تھا کہ امت بس ایک حادثے سے نکلتی تھی، اور جس دن پہلے حادثے کا اختتام ہوتا تھا تو دوسرے کا آغاز ہوتا تھا، دوسرے کا اختتام ہوتا تھا تو تیسرے کا آغاز ہوتا تھا. اور یہ 1400 سال کی پوری تاریخ میں اس امت نے خیر کا کوئی دن نہیں دیکھا، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو اس پر تو خیر ان سے تو میری جو گفتگو ہوئی وہ یہاں میں ساری نقل نہیں کر سکتا، وہ تفصیلی ہے، لیکن میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ، کچھ لوگ تو شاید جان بوجھ کر لوگوں میں یہ چیز پھیلاتے ہوں گے، بعض واقعی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور انہوں نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کسی مثبت زاویے سے اور کسی صحیح طریقے کے ساتھ پڑھی نہیں ہے. مسلمانوں کے عادل حکمرانوں سے، مسلمانوں کے نظام سے، خلافت راشدہ کی برکات سے، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے اختلاف سے بھی جو چیزیں جو برآمد ہوتی تھی، جو خیر جس سے وجود میں آتا تھا، اس سے وہ کلیتاً ناواقف. یہ محنت شروع ہوئی تھی جس زمانے میں مسلمانوں کی زمینوں پر، ملکوں پر، علاقوں پر قبضہ ہوا اور مسلمانوں کے علاقے کالونیز بنے، سارے کے کولونیل ایج جس کو کہتے ہیں. کہیں پر برٹش آ گئے، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر اٹیلینز آ گئے، کہیں پر کوئی آ گیا، کہیں کوئی آ گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جب ان ملکوں میں پہنچے تو ان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ مفتوح قوم جو ہے، جس نے شکست کھا لی ہے، سیاسی شکست کھا لی ہے، عسکری شکست کھا لی ہے، ان کا علاقہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اس کا اپنے دین سے رشتہ توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے. یہ ہر فاتح کی خواہش ہوتی ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. اس معاملے میں ان لوگوں کو سب سے سخت مزاحمت جو پیش آئی وہ مسلمانوں کے معاملے پیش ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ تعلق جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا کی آپ مذہب کی تاریخ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ تعلق بہرحال بہت مضبوط ہے، تمام تر کمیوں کوتاہیوں کے باوجود. تو اس میں اس کوشش کا ایک حصہ یہ تھا، یہ جن کو آج کل ہم لوگ اورینٹلسٹ کہتے ہیں یا جن کو مستشرقین کہتے ہیں، یہ غیر مسلم یہودی عیسائی علماء تیار کیے گئے. یعنی وہ قرآن کے ماہر ہوتے تھے، حدیث کے ماہر ہوتے تھے، عربی کے ماہر ہوتے تھے. ان کے بڑے علمی کارنامے بھی ہیں، بڑی بڑی مشہور کتابیں ہیں ان مستشرقین کی. اسلام نہیں قبول کیا ہوتا تھا لیکن اسلامی علوم میں مہارت پیدا کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علمی اعتبار سے وہ مہارت بڑی غیر معمولی ہوتی تھی. ہے وہ کتابیں ان کی بتاتی ہیں، مسلمان علماء ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے. ان کو کچھ سہولیات حاصل تھیں. ایک سہولت ان کو جو حاصل تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس کتب خانے تھے. اسلامی دنیا پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو جہاں جہاں اچھی کتابیں اس زمانے میں مخطوطات ہوتے تھے، یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، وہ اپنے ہاں لے گئے. جس کو اقبال کا وہ مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، کتابیں اپنے آبا کی، کہ جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. علامہ اقبال پی ایچ ڈی کے لیے جب جرمنی گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آبا و اجداد کی کتابیں میں نے وہاں جب دیکھی تو میرا دل سی پارا ہوا، یعنی میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس بات کو دیکھ کر کہ یہ ہمارے اجداد کی علمی میراث یہاں پر پڑی ہوئی، اور ایک دو کی تعداد میں نہیں ہے، بہت بڑی تعداد کے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں، حیدرآباد دکن کے تھے. تو حیدرآباد دکن کا جب سقوط ہوا، یعنی جب اس پر ہندوستان نے قبضہ کیا اور نظام حیدرآباد کی حکومت ختم ہوئی، تو وہ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آئے تھے. پھر وہ پیرس چلے گئے، ساری عمر پیرس میں گزاری اور زبانیں سیکھی بہت زیادہ.
کوئی 6-7-8 مغربی زبانیں سیکھیں، کوئی 5-6 مشرقی زبانیں سیکھیں، اور ان کی کتابیں ہیں فرینچ میں، ان کی کوئی 25-30 کتابیں ہیں، جرمن زبان سیکھی، فرانسیسی زبان سیکھی، انگریزی سیکھی، رشین سیکھی، اور اس میں بڑی علمی انداز میں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی سے انہوں نے کہا کہ میں جو پیرس میں رہتا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے کوئی پیرس کی رنگینیوں سے کوئی تعلق ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اسلامی کتب خانے ہیں ان ایک ایک کتب خانے میں 2-2 کروڑ کتابیں ہیں، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد مخطوطات کی ہے. مخطوط کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی، دنیا میں واحد نسخہ، مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ جو کبھی پرنٹ ہی نہیں ہوا. وہ کتابیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہے، میں ان سے استفادہ کرتا ہوں. انہوں نے واقعی بڑا استفادہ کیا. تو یہ کتابیں پیرس کیسے پہنچی؟ ظاہر ہے یہ مراکش سے اٹھائی گئیں، یہ لیبیا سے اٹھائی گئیں، یہ تونس سے اٹھائی، جہاں جہاں فرانس کا قبضہ رہا. یہ مصر سے اٹھائی گئی، فرانسیسی مصر میں رہے کچھ عرصے. تو جس جس جگہ پر یہ لوگ رہے تو وہاں سے کتابیں سمیٹ کر اپنے ہاں لے گئے. اب جب مستشرقین کو یہ فائدہ تھا کہ ان کو بہرحال یہ کتابیں دستیاب تھیں، وہ ملکوں میں رہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی بہت بڑی اور معروف کتابیں، مشہور کتابیں، وہ جب پہلی دفعہ پرنٹ ہوئی ہیں تو وہ مستشرقین ہی کی ایڈٹ کردہ پرنٹ ہوئی ہیں. ان کو ان کے نام لکھے ہوئے کہ سب سے پہلے فلاں کتب خانے سے انہوں نے دریافت کی، اور پھر کئی کتب خانوں سے اس کا ایک ایک نسخہ اور مل گیا. ان 5 نسخوں کو سامنے رکھ کر ایک نسخہ جو ہے جو پریس سے چھپایا پوری دنیا تک گیا تو وہ فلاں صاحب نے لکھا جو مسلمان نہیں تھے. تو ان کا اسلامی علوم میں مہارت تو اس درجے کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس مہارت کا اگر کوئی منفی استعمال کیا جائے، اس لیاقت کا، اس قابلیت کا، تو وہ بہت ہو سکتا ہے. اس منفی استعمال میں ایک چیز جو سب سے خطرناک تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو داغدار بنانے کی کوشش کی. مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پاکیزہ تصور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عظمت اور ایک تقدس ہے، اس پر مستشرقین نے جو کتابیں لکھی ہیں سیرت النبی پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس میں ایسے زہریلے جملے اور اس کے اندر ایسی باتیں جو مسلمان اگر اس کو مان لے تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا. اور آج آپ کی اور ہماری بدقسمتی ہے کہ مستشرقین کی لکھی ہوئی یہ اسلامی کتابیں ہمارے ہاں بعض اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں داخل پڑھائی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ نصاب بنانے والوں کی مرعوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کتاب لکھنے والا کوئی فرانسیسی ہے تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کتنے ماڈرن لوگ ہیں کہ ہم اسلامیات بھی فرانسیسیوں کی لکھی ہوئی پڑھاتے ہیں، اور ہم اسلامیات بھی جو ہے وہ برطانیہ کے لوگوں کی پڑھاتے ہیں، امریکنز کی پڑھاتے ہیں. اور یہ بات وہ والدین کو بتاتے بھی ہیں بعض اوقات، تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا ہم 20,000 روپے مہینے کے دے رہے ہیں تو کوئی ویلیو بھی رکھتی ہے بات. اسلامیات تک امریکیوں کی پڑھائی جا رہی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. یہ بات وہ لوگ جب اسکولوں کی ترغیب دیتے ہیں، والدین کو بتاتے ہیں، تو انہوں کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کو عام اسکول نہ سمجھیں، ہم بڑے اونچے پیمانے کی تعلیم آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں. تو اور یہ چیزیں پھر کبھی کبھار سامنے آتی ہیں، پھر کبھی اس پہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اور بعض ایسے اسکولوں کی کہ جس میں چونکہ یہ رواج چل پڑا ہے، تو بعض ایسے اسکول جو بہت بے دین نہیں بھی سمجھے جاتے، ان سے بھی یہ غلطیاں سرزد ہوئی. ہمارے یہاں اسلام آباد کا ایک اسکول ہے اور وہ قدر دیندار سمجھا جاتا ہے، مہنگے اسکولوں میں سے، لیکن دیندار لوگ اپنے بچے داخل کراتے ہیں. تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھتے تھے اور وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو ان کے بچوں نے گھر آ کر کہا کہ ہمیں آج اسلامیات کی ٹیچر نے یہ بتایا ہے. وہ بڑے چونک گئے، ایسے چونکے کہ انہوں نے کہا یہ تو کوئی معمولی بات نہیں، صحابہ کے اوپر کوئی تبصرہ تھا. وہ اگلے دن اسکول پہنچ گئے. انہوں نے پرنسپل سے کہا کہ یہ کل اسلامیات کی کلاس میں یہ بات ہوئی ہے، تو مجھے اس ٹیچر سے اور وہ بتائی پرنسپل کو بات کی کہ اتنی خطرناک بات ہے جو بچوں تک گئی ہے. تو ٹیچر کو بلا لیا پرنسپل نے آفس میں، بڑے باروب آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لے آئیں ٹیچر کو، لے آئیں. تو انہوں نے ان سے ٹیچر سے کہا کہ آپ جس کتاب سے مطالعہ کر کے جا کے بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ کتاب بھی لیتی آئیں اپنے ساتھ. تو ٹیچر لیتی آئی کتاب، وہ دیکھا تو واقعی وہ ایک مستشرق کی کتاب تھی.
تو کہنے لگے کہ یہ تو مستشرق کی کتاب ہے، مسلمان نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جی انگلش کے اندر مسلمانوں کا لکھا ہوا کوئی اچھا کانٹینٹ ملتا نہیں ہے، اس لیے ہم غیر ملکی لوگوں کی چیزیں لیتے بھی ہیں، لگاتے بھی. تو انہوں نے پھر بتایا کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ آپ نے اسلامی تاریخ کے اور مسلمانوں اور صحابہ کرام کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ نے اس کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ بچھا دی بچوں کے ذہنوں کے اندر اس کلاس میں. خیر وہ بہت جلدی توبہ طائب ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. پرنسپل نے بھی کہا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہنگامہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کلاس میں چونکہ میرے بچے ہی پڑھتے ہیں، ان کے دوست بھی پڑھتے ہیں. ہمارے دوست نے کہا کہ میں اس کلاس میں جاؤں گا 3 دن، اور آپ نے جتنی یہ کتاب، چونکہ میں جانتا ہوں کیا ہے اس میں، آپ پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکی ہیں، تو بچوں نے تو کل آ کر ہمیں بتایا. تو اب ہم ان ذہنوں کو صاف کریں گے جو آپ نے آلودہ کر دی ہیں بچوں کے اسلامیات کے نام پر. تو پرنسپل نے کہا بالکل ٹھیک ہے. 3 دن ہمارے وہ دوست اس کلاس میں جاتے رہے اور ان بچوں کو جا کر وہ جو سارا ان اسلامیات جو پڑھائی گئی تھی تو اس کو ٹھیک کر کے ان کو. لیکن میں نے کہا، مجھے بتا رہے تھے جب یہ واقعہ ہو تو میں نے کہا یہ مواقع کتنے لوگوں کو دستیاب ہیں اور کہاں پر یہ اس کو سمجھنے والے کتنے لوگ جو اس بات کو سمجھ سکیں کیا چیز پڑھائی جا رہی. تو یہ ایک منظم طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے، ان کے بزرگوں سے، ان کے اسلاف سے، ان کے ہاں بڑے بڑے کارنامے کرنے والوں سے بدظن کر دیا جائے. اور پھر یہ چیز شروع قریب کے زمانے سے ہوتی ہوتی جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ہوتی ہوئی العیاذ باللہ العیاذ باللہ یہ گستاخ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تک بھی پہنچتے. اس پر بھی اعتراضات، اس پر بھی چیزیں، اور یہ نئی نسل کے سامنے لائی جاتی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ جس کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی چیز پیدا ہو گئی تو کس قدر خطرناک ہوگی. قرآن پاک انسان کو جو خرابی صدیوں کے اندر جا کر پیدا ہونی ہوتی ہے، قرآن پاک اس کا سادہ اور بر موقع حل کیسے اس وقت دے دیتا ہے جب جن لوگوں کے سامنے یہ چیز نازل ہوئی ہوگی ان کے ذہن میں شاید نہ ہو اس طبقے کے کہ ایک وقت کے اندر اس کی اتنی ضرورت پیش آئی ہوگی. اس تناظر میں آپ سوچیں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں سکھائی؟ اور اگر اس کا کسی کو ترجمہ آتا ہو، اگر دعائیں ہم ترجمہ سمجھ کر پڑھیں تو یہ ہمیں کتنا بڑا سبق دے رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا رویہ رکھنا ہے، کیا اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، ائمہ اعظام کے بارے میں، مجتہدین کے بارے میں، مفسرین اور محدثین کے بارے میں، اور اس سے آگے جا کر حضرات تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں. یہ پورا ایک ادب کا، احترام کا، تقدس کا ایک سلسلہ ہے. جب انسان اس کا درجہ بدرجہ خیال رکھتا ہوا اوپر جاتا ہے تبھی جا کر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر پاتا ہے. تب وہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. جب آپ کے سکھائے ہوئے اور آپ کے پڑھائے ہوئے اور آپ کے شاگردوں اور آپ کے بعد میں آنے والے امتیوں کو اللہ جل شانہ نے اتنے بلند مقامات سے نوازا ہے، اتنے اونچے درجات ان کو عطا فرمائے ہیں، تو خود ختم الرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. جو یہاں سے اگر اس کی یہ پٹری غلط ہو جائے تو پھر فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ معمار جو ہے، اگر وہ خشت اول پہلی اینٹ جو ہے اگر اس کو ٹیڑھا رکھ دے، ٹیڑھی رکھ کر اس کے اوپر اگر دیوار کھڑی کرے گا تو اگر وہ دیوار آسمانوں سے اوپر ثریا تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی ہی جائے گی. جس کی بنیاد ٹیڑھی کر دی اب وہ آسمانوں سے اوپر ثریا تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی جائے گی. تو آج اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے باطن کے اندر، جو ہمارے دل کے اندر جو علم کی دیوار ہے اگر وہ ٹیڑھی کر دی گئی تو بظاہر یہاں سے خرابی شروع ہوگی، لیکن وہ جا کر آپ سوچیں کہ منتج کہاں پر ہوگی اور وہ ختم کہاں پر ہوگی. اس لیے اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. میں تو اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی شخص کو، آپ کو تو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کا علم کیسا ہے، واقعی وہ کوئی مستند عالم ہے یا نہیں ہے، یا وہ کوئی صحیح بندہ ہے یا نہیں ہے. اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے. سارا دن کلپس ادھر سے ادھر آ رہے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، فارورڈ کیے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کہنے والا کون ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، بات کتنی مستند ہے، کتنی درست ہے، کتنی غلط ہے،
آیت پڑھی ہے یا حدیث پڑھی ہے یا کچھ اور پڑھا ہے یا عربی کا مقولہ پڑھا ہے یا کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، اپنے خیالات دین کے نام سے پیش کیے جا رہے ہیں، عوام الناس اس سے لا علم ہے۔ ایک پیمانہ کم سے کم انسان دیکھ سکتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو یہ جو گزرے ہوئے سلف صالحین کے بارے میں بد زبانی کرتے ہوئے، ان کے متعلق بدگمانیاں پھیلاتے ہوئے سنیں تو یہ اس کے بے اعتبار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اتنی بات سن لینے، جہاں کان میں پڑے کہ اس کا ہاتھ جو ہے کسی محدث کے دامن پر جا پڑا، کسی بڑے فقیہ کے دامن پہ جا پڑا، کسی بڑے بزرگ کے دامن پر جن کی بزرگی امت کے نزدیک مسلم ہے، جن کی دینی خدمات کی امت پورے طور پر معترف ہے، اور اس سے بڑھ کر آج تو یہ تو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، آج تو آپ دیکھیں تو براہ راست حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر، تو ایسی کوئی چیز اگر کسی کے کان میں پڑے، کسی کو سنے، تو میرے خیال ہے کہ وہ وہی جملہ اس کا کان میں پڑتا ہوا آخری ہونا چاہیے، انسان کو ادھر ہی اس بات کا اختتام کر دینا چاہیے، اور مزید اس کو سن کر اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور ہمیشہ اس چیز کو، اپنی آیت کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور اسی وقت یہ دعا پڑھیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔